ایسے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں. تہنیت پیش کی جائے گی شریف اظہر صاحب کو، تہنیت پیش کی جائے گی. حضرت پیر، اچھا آپ کا نام جمیل بھروچی صاحب کی جانب سے جناب سید شریف اظہر صاحب کو تہنیت پیش کی گئی ہے، ان کا استقبال کیا گیا ہے. آج کے اس مقدس جلسے میلاد خلیفۃ اللہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں حضرات، اب میں ایک ایسے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سماع کو اپنا بنا لیتے ہیں. ان کی تقریر ایک دردمند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے. جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم کا دفتر کھل گیا ہے. میری مراد خطیب با کمال، مقرر بے مثال، مفکر قوم و ملت حضرت پیر و مرشد سید شاہ نصیر الدین نظامی صاحب قبلہ دامت فیوزہم سے آپ تشریف لائیں اور قرآن و حدیث اور مہدی موعود علیہ السلام کے عنوان پر روشنی ڈالیں. حضرت پیر و مرشد سید شاہ نصیر الدین نظامی صاحب قبلہ دامت فیوزہم اپنے زور بیانی اور سحر لسانی سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم وصدق مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم صدر جلسہ حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی مصطفیٰ مبارک میاں صاحب ید اللہ، دیگر مرشدین کرام، محترم سامعین، عزت مآب خواتین، منتظمین جلسہ، آج کی جو یہ مقدس مجلس ہے، یہ مقدس مجلس 600 سالہ تاریخ کو ہمارے سامنے لا کر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم تمام کو ایک پیغام دیتی ہے کہ آنے والی جو زندگی ہے، کون 6 دن جیے گا، 6 سال جیے گا، 60 سال جیے گا، 600 سال جیے گا، یہ خدا بہتر جانتا ہے. تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو صحیح کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ جو مقدس سرزمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں میں آیا ہوا ہوں، تو محترم حاضرین، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو خلیفۃ اللہ نے دنیا کے سامنے ایک زلزلے میں مبتلا کر دیا تھا. اب یہ وہ سرزمین ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو محترم حاضرین، اس سرزمین میں وہ ہستیاں موجود ہیں. کون سی ہستیاں موجود ہیں؟ وہ ہستیاں جن ہستیوں کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن ہستیوں کو سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوسرے واقعے کے ذریعے سے دیتا ہوا آپ کی خدمت میں آگے بڑھوں گا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ
وہ امام بخاری جن کے بارے میں قرآن میں کوئی اشارہ نہیں، وہ امام بخاری جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا، حضرت امام بخاری نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، جب میں مر جاؤں، میرے بعد میری خبر کے پاس بخارا میں کوئی مر جائے تو اس کو میری خبر کے پاس لانا، لانے کے بعد تھوڑی دیر رکھ کر میری خبر کے پاس سے لے جا کر اسے دفنانا، قیامت کے دن بخشانے کی ذمہ داری میری۔ تو محترم حاضرین، یہاں امام بخاری بخشانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو دوسری طرف خلیفۃ اللہ جن کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی موعود علیہ السلام جب ان کے صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مہدی کے ماننے والے مہدی کے ساتھ ہوں گے، اب وہ جو ساتھ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، تو محترم حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو صحابی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے سر میں رینگنے والی جوں اگر ان کے کان پر آتے ہوئے کاٹ کر چلی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاٹنے کی تکلیف کی وجہ سے اسے 70 حج مبرور کا اجر عطا کرے گا۔ مقام کس کا؟ مہدی موعود کا۔ صحابہ کون ہیں؟ مہدی موعود کے۔ تو ایک معمولی سا کیڑا پتنگا جو جسم میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ خلفائے مہدی موعود علیہ السلام، صحابہ مہدی موعود علیہ السلام کو اجر کیا دے رہا ہے؟ تو محترم حاضرین، اب یہاں وہ ہستیاں جب زندگی گزار رہی ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا، اس کے تعلق سے میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو محترم حاضرین، آپ مہدوی ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہ اطمینان دے کر بیٹھیے کہ ہم مہدوی ہیں تو ہمیں کوئی ایسے ہی چپ جی لینے نہیں دے گا، زندگی گزار لینے نہیں دے گا۔ زندگی کو اطمینان کے ساتھ ہم جس خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، ایمان جب ہے تو وہاں سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہاں پر مشکلیں آ جاتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، بہرحال آگے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آپ نے پیغام پیش فرمایا۔ کیا پیغام پیش فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی میری سچائی کو جاننا چاہتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کی سچائی کو جاننا چاہتا ہے تو محترم حاضرین، اس کے لیے کون سا ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے کہ یہ انسان سچا ہے؟ تو یہاں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ میری اگر صداقت کو جاننا چاہتے ہو، دنیا کا ہر فرقہ، پوری دنیا کے اندر 201 ملک ہیں، تو محترم حاضرین 70 فرقے ہیں یا اس سے بھی زیادہ فرقے دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سنا رہے ہیں کہ اگر تم میری حقانیت کو، میری سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو محترم حاضرین آپ نے ارشاد فرمایا، میرے حال کو قرآن پر پیش کرو۔ اب کون انسان ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا؟ ایک معمولی عالم یہ نماز پڑھا رہا ہے تو محترم حاضرین اس کا حال، انسان وہ زندگی گزار رہا ہے، بھوک کا ایک حال ہوگا، اس کی تکلیف کا ایک حال ہوگا، پیٹ بھر جانے کا ایک حال ہوگا، غصے میں آ جانے کا ایک حال ہوگا، سونے کا ایک حال ہوگا، تجارت کرنے کا ایک حال ہوگا، عبادت کرنے کا ایک حال ہوگا۔ تو محترم حاضرین، یہاں اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر دیکھا جائے گا کہ اس کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، زندگی گزارنا کیسا ہے، میل ملاپ کرنا کیسا ہے، تعلقات کیسے ہیں۔ یہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام دعویٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری سچائی کو دیکھنا چاہتے ہو۔ تو محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ ارشاد فرمایا، میری سچائی جاننا چاہتے ہو تو میرے احوال کو، میرے اعمال کو، میری حالتوں کو اور میرے کاموں کو قرآن یعنی اللہ
اللہ کے کلام پر پیش کرو اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کرو. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت کے برابر ہونی چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مونچھیں باریک ہونی چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاجامہ گھٹنوں سے اوپر ہونا چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میٹھا کھا لینا چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگا لینا چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسکرا کر انسان سے مل لینا چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح مسجد میں کر لینا چاہیے. سنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولیمہ نکاح کے بعد ہونا نہ چاہیے. تو محترم حاضرین، یہ تمام چیزیں جن کو ہم نے سنت سمجھا ہوا ہے، وہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام ساری دنیا، پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میری اگر سچائی کو دیکھنا چاہتے ہو، کون ایسا انسان ہوگا جس نے قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو، سنتوں کو سامنے رکھا ہوگا. کون ایسا انسان ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کر کے ایک انسان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس انسان کا فیصلہ کیا ہوگا. یہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام دنیا سے ارشاد فرما رہے ہیں، تم میری سچائی کو دیکھنا چاہتے ہو تو محترم حاضرین آپ نے ارشاد فرمایا پہلے قرآن کو رکھ. تو محترم حاضرین، قرآن مسلمان کو کیا کہتا ہے، قرآن ایک مومن کو کیا کہتا ہے، قرآن ایک منافق کو کیا کہتا ہے، قرآن ایک انسان کو زندگی گزارنے کے کون سے طریقے سکھا رہا ہے. آج انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے، مگر وہ جو قرآن کہہ رہا ہے، یہاں مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مہدی موعود سے پہلے بہت سارے اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے. کسی ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی ولی نے یہ دنیا کے سامنے پیغام پیش نہیں کیا کہ میری اگر حقانیت کو، میری اگر سچائی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے احوال کو، میری حالتوں کو، میرے کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر پیش کرو. ایک معمولی قرآن میں ایک مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ مت بول. ہماری زندگی میں صبح ہوتے ہی کتنے جھوٹ ہوتے ہوں گے، شام تک کتنے کر دیتے ہوں گے. یہ شریعت مطہرہ قرآن مجید ایک انسان کو بس یہ حکم دے رہی ہے کہ تم سچائی کا ساتھ دو. ایک مسلمان کو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم کو چاہیے کہ حق کا ساتھ دو. تو محترم حاضرین، ایک مسلمان مرد کو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے کہ تم عورت کے حاکم بنو، اس کی ماتحتی کو اپناؤ اور اسے دین بھی سکھاؤ، دنیا میں جینے کا گر بھی بتاؤ. تو محترم حاضرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے انسان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا، تو یہاں مہدی موعود نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اب مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا وہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے وقت میں تھی، اس دنیا نے دیکھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کی ضرورت کیوں ہے. تو ایک بتاتا ہوں، سنو بات. بغداد ملک تو آپ جانتے ہیں، تقاریر میں آپ نے سنا کس کے بارے میں، وہ جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام جن کا روضہ مبارکہ ہے، 600 سالہ تاریخ ہے. گجرات والے یہاں سے افغانستان کو نہیں گئے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے روضے کی حفاظت کی جائے. روضے کی حفاظت کرنے کا مقصد، خدا تعالیٰ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے روضے کو بچایا جائے گا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ایسا ملک جس میں دن رات بم گر رہے ہیں، ایسے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج کا یہ حال ہے، 600 سال پہلے کا حال کیا تھا، اس کے درمیان کا حال کیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے روضے کو، اور دنیا کے سامنے دکھایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فراہ مبارک ہے، اس کا نام پہلے محترم حاضرین ہندوستان کا حصہ تھا، ہندوستان سے جڑا ہوا تھا. بعد میں جب ہندوستان بٹا تو ہندوستان 6 ملکوں میں بٹا. اب ہندوستان 6 ملکوں میں بٹا تو محترم حاضرین افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ ایک ملک بن گیا، اس کی ایک الگ پہچان ہو گئی. تو بغداد حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو محترم حاضرین اس سے پہلے بغداد کا حال 656 کا وقت تھا، 656 ہجری.
آج 1440 ہجری مکمل ہو گئے، وہ وقت تھا 656 ہجری۔ مسلمانوں کا حال تھا بغداد میں 4000 عالم مفتی جمع تھے، پوروں کو بادشاہ نے دعوت میں بلایا، بلانے کے بعد 4000 مفتیوں کو، علماء کو اسی دسترخوان پر ذبح کر دیا۔ اب جو بغداد تھا اس مقام پر 17 لاکھ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اب جب 17 لاکھ مسلمانوں کی آبادی تھی تو محترم حاضرین، بادشاہ وقت نے اس زمانے کے 3 لاکھ کو بخش دیا، 14 لاکھ کو قتل کر دیا۔ مسلمان ہیں تو اسلام پر عمل کرنا مشکل، مسلمان ہیں تو دنیا کے سامنے اسلام کو پھیلانا مشکل۔ مہدی موعود علیہ السلام آ رہے ہیں تو محترم حاضرین، وہ حالات تمام کے تمام ہو گئے جن حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو تنگ کر دیا جائے گا، دین کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ یزید کون تھا جس نے حضرت امام حسین کو قتل کر دیا؟ تو محترم حاضرین، شروعات تو ہو گئی تھی کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام لینے والوں کو مٹانا شروع کر دیا جائے۔ تو چلتے چلتے ماحول آیا حضرت مہدی موعود علیہ السلام تک۔ اب حضرت مہدی موعود تک آیا تو محترم حاضرین، ماحول کو خراب کر دیا تھا۔ اب خراب کرنے والے کون تھے؟ ایک مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس ایک عالم تھا، علماء آج بھی ہیں، کل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد سے مغرب تک بیٹھے ہوئے، مغرب کے ساتھ ہی نکلے۔ اب صحابہ ہیں، پہاڑ پر گھروں کو جانا تھا۔ اب پہاڑ پر گھروں کو نکلے تو محترم حاضرین، جھاڑیوں میں سے آواز آیا۔ اب جھاڑیوں میں سے آواز آئی، رسول اللہ کے صحابہ جو بیٹھے ساتھ میں تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سنا تھا۔ دجال کون ہے، دجال کیا ہے؟ تو محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال وہ ہے جو مسلمانوں کے اسلام کو، ایمان کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور دجال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو، مومن کو ارشاد فرمایا جب دجال آئے ظلم کرے تو اس کی جہنم میں چلے جانا، خوشی سے اس کی جنت میں نہ جانا۔ تو یہ دجال کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے۔ اب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دجال آنے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرنے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سن لیے، اٹھ کر مغرب کا وقت تھا، گھروں کو جا رہے تھے۔ گھروں کو جب جا رہے ہیں تو جھاڑیوں میں سے آواز آئی، وہ دوڑتے ہوئے مسجد کو آئے، رسول اللہ سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ یہاں جھاڑیوں میں دجال چھپا ہوگا۔ تو محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی، ارشاد فرمایا آج میں ہوں، دجال آ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں، ڈرنے کا تو وہ وقت ہے جب وہ جو قیامت کے قریب علماء پیدا ہوں گے، یہ جو علماء ہوں گے وہ دجال سے بدتر ہوں گے۔ تو محترم حاضرین، آج حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو کتابیں، مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیانات جو دنیا کے سامنے غیر مہدوی علماء دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مہدی کا مقام کیا ہوگا، مہدی کا حال کیا ہوگا، تو محترم حاضرین، ایک معمولی سا بادشاہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بنا دیا گیا، ایک معمولی انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی حیثیت کا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو محترم حاضرین، مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کی مرضی کا مالک، جو ان کا دل، جو ان کا نفس کہہ رہا ہے، اس کے حساب سے ایک مہدی کو انہوں نے تیار کیا، کتابوں کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو مہدی یہ ہوگا، اس کا کام یہ ہوگا۔ اب پوچھا گیا مہدی کون ہوگا، تو کہا گیا کہ مہدی ایک انسان ہوگا، مہدی ایک عام انسان ہوگا، عام انسان سے بڑھ کر اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ اب جو مہدی ہوگا اس کا کام کیا ہوگا، تو بتایا گیا دنیا کو کہ مہدی ایک بادشاہ ہوگا۔ اب وہاں کہا گیا کہ اس پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیپو سلطان بادشاہ تھا، کس کو پابند بنایا گیا کہ ایمان لا؟ اکبر بادشاہ تھا، کس کو پابند بنایا گیا کہ ایمان لے کر آ؟ اورنگزیب عالم بادشاہ تھا، وہ کس کا پابند بنایا گیا کہ اس پر ایمان لایا جائے؟ تو یہاں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں، کل بھی لکھی گئی، آگے بھی لکھی جائیں گی۔ لکھا گیا کہ مہدی جو ہوگا عام انسان ہوگا۔ اب پھر جب عام انسان ہے تو محترم حاضرین،
اب یہاں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ میری سچائی کو جاننا چاہتے ہو، میرے حق کو جاننا چاہتے ہو، میری حالتوں کو جاننا چاہتے ہو تو میرے عمل کو قرآن پر پیش کرو اور حدیث پر پیش کرو. یہ بات مہدی موعود نے فرمائی. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو، جب وہ آ جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تم اس کو دیکھو تکلیف کے باوجود اس کی تصدیق کرنا اور اس کی بیعت میں آ کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لینا. رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، مہدی موعود وہ فرما رہے ہیں. اب علماء کہہ رہے ہیں کہ مہدی ایک عام انسان ہوگا، آئے گا تو بادشاہ بنے گا، بادشاہ بننے کے بعد کرے گا کام کیا؟ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنا کام دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام دکھایا. اب علماء جو تھے، علماء جو ہیں، جو آنے والے ہیں، انہوں نے دنیا کے سامنے مہدی کے بارے میں کہا مہدی ایک بادشاہ ہے. اب بادشاہ پر ایمان لانا تو ضروری نہیں، بادشاہ کی بات کو ماننا بھی ضروری نہیں، بادشاہ کی تصدیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اب بادشاہ نہ تو ایمانیات میں سے ہے، تو کتاب میں بتایا گیا کہ یہ جو مہدی ہوں گے بادشاہ ہوں گے، آنے کے بعد کام کیا کریں گے؟ تو محترم حاضرین، کام کو اسی مقام پر پیش کیا گیا. کہا گیا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان غریب ہوں گے ان مسلمان کو مالدار بنا دیا جائے گا. اللہ کے خلیفے مہدی موعود علیہ السلام دنیا سے بی بی الہ ددی پردہ فرمائی، بی بی الہ ددی پردہ فرمائی. دنیا کی تاریخ میں کسی ولی کی تاریخ کو اٹھاؤ، بڑے بڑے معتبر 50 اولیاء اللہ گزرے ہوئے ہیں، اٹھاؤ تاریخ کو، ان سے پہلے صحابہ گزرے ہوئے ہیں، تاریخ کو اٹھاؤ. تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام بی بی الہ دادی سلام اللہ علیہا دنیا سے پردہ فرما گئی تو ان کے تکیے کے نیچے 3 روپے ملے. مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے ان پیسوں کو پیش کیا گیا. دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی، نہ عرب کا انسان بتا سکتا ہے، نہ دیگر ممالک کا عالم بتا سکتا ہے، نہ ہندوستان کا کوئی انسان بتا سکتا ہے. یہاں مہدی موعود علیہ السلام بی بی الہ دادی سلام اللہ علیہا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہاں سے باندھی 3 سکے لے کر آتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ آقا یہ آپ کے تکیے کے نیچے آپ کے سرانے تھے. تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام نے ان سکوں کو ہاتھ میں لیا. دنیا آج بھی حیرت کے ساتھ ان جملوں کو تکتی ہے، اس واقعے کو تکتی ہے جس کو قرآن کے مطابق مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ اپنی وہ بیوی جو بیوی ساری زندگی آپ کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیوی جو ایسی خدمت کر رہی ہے کہ خدمت کے سلے میں سب سے پہلی بیوی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، وہ بیوی جنہوں نے 11 سال تک مہدی موعود کی جذبے کے عالم میں اف تک نہ کرتے ہوئے خدمت کی ہے، ایسی بیوی جب دنیا سے پردہ فرمائی، اب آپ کے تکیے کے نیچے 3 روپے ہیں تو آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا اٹھاؤ اسے گرم کر کے لے کر آؤ. تو محترم حاضرین، گرم کرنے سکے لے کر چلے گئے. کیوں؟ خدا تعالیٰ قیامت کے دن کی بات کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم یحما فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. قیامت کے دن انسان جو اپنا مال دنیا میں چھوڑ کر مرتا ہے، اس مال کو اٹھایا جائے گا، آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس انسان کو جس انسان نے چھوڑا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا، پھر اس کے شانے پر داغا جائے گا، پھر اس کی کمر کو داغ دیا جائے گا. دنیا حیرت میں بیٹھی ہوئی ہے. یہاں مہدی موعود علیہ السلام نے سکے گرم کرائے. کون مر جانے کے بعد ہے کوئی کسی کو ہمت ہے، کسی کی میت رکھی ہوئی ہے، محترم حاضرین اٹھائے سکے کو گرم کرے اور داغنے کے لیے چلا جائے. کوئی اپنے بیٹے کے لیے تیار، کوئی اپنی بھائی کے لیے تیار، کوئی اپنی بیوی کے لیے تیار، کوئی اپنی ماں کے لیے تیار، یا ماں اپنے بیٹے کے لیے تیار، یا ماں اپنی بیٹی کے لیے تیار. تو محترم حاضرین، دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا میری حالتوں کو قرآن پر پیش کرو، رسول اللہ کی سنت پر پیش کرو. رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ آخری رات ہے، صبح آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول چراغ گل ہو گیا ہے. آپ نے دریافت فرمایا روشن کرو، تو عرض کرتی ہے کہ تیل چراغ میں ختم ہو گیا ہے، پڑوس سے ادھار لے کر آؤں گی. ہے کوئی جواب؟
تو محترم حاضرین یہاں مہدی موعود علیہ السلام نے گرم کرنے کا حکم دیا. حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ دور کہیں تھے, دوڑ کر آئے, معلوم ہوا کہ ان سکوں کو گرم کیا جا رہا ہے. اب محترم حاضرین دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت مہدی موعود کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آقا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے سکوں کو گرم کر دیا؟ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, باندی نے میرے ہاتھ میں بی بی کے پاس جو ان کی ملکیت میں سکے تھے ان سکوں کو لایا, تو آج میرا یہ حق بنتا ہے کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مرنے والے انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اگر مال کا حق ادا نہیں کیا, مال کو حقدار تک پہنچایا نہیں, تو محترم حاضرین یہاں مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال کو میرے پاس آنے سے پہلے اس نے کسی کا نام نہیں لگایا تو ایسی صورت میں اس مال کے ذریعے سے اسی کو داغا جائے گا. تو یہاں مہدی موعود علیہ السلام اس سکے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں. حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ آقا بی بی نے رات مجھے جب ان کے پاس گیا ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا صبح میں ان سکوں کو صدقہ کر دینا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا بھائی سید سلام اللہ تم نے سن لیا, بہتر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان پیسوں کو نام صدقے کا لگا تھا, اگر نہیں لگا ہوا ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ میں داغ دیتا. یہ مہدوی آپ ہیں, آپ کے سامنے وہ رنگریز بچے ہیں. رنگریز بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو محترم حاضرین وہیں آگے بڑھ کر جاؤ, مہدی موعود کے بیٹے ہیں. کون ہے؟ حضرت بندگی میاں سید علی ستون دین. باپ جو کام کرتا ہے بیٹے کو دکھاتا ہے کہ بیٹے میں مرتے دم تک حق پر تھا, کہیں زندگی میں پلٹ نہ جانا. تو محترم حاضرین زندگی میں حالات انسان کو جب ایمان ہے تو تب پلٹا. ایک کافر ہے, نرا شرابی ہے, اسے کون پلٹائے گا؟ ایک کافر ہے محترم حاضرین وہ برے کاموں میں پڑا ہوا ہے, اسے کون پلٹائے گا؟ ایک مسلمان ہے, معمولی غریب ہے, ٹھیلا چلا رہا ہے, صاحب ایمان ہے, تو ہر کسی کی نظر اس ایمان والے پر پڑے گی, کیونکہ انسان کو ایمان جب آتا ہے تو قیمتی بنا دیتا ہے. تو وہ ان رنگریز بچوں کو وہ ماں کہتی ہے کہ یہاں تمہیں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر جان دینے کا موقع ملا ہوا ہے. جانیں تو جاتی رہتی ہیں, کوئی سوتے سوتے مر جاتا ہے, کوئی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے. آج تو قیامت کی علامتیں یہ ہے کہ اچانک انسان مر جاتا ہے, کب کیوں کس وجہ سے مر رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے. تو محترم حاضرین موت کو بھی معتبر بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے رہو کہ اے اللہ وہ موت دے جس موت سے تو راضی ہوتا ہے. تو محترم حاضرین ہمارے پاس الفاظ ہی کہاں ہے جن کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو یہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے چھوٹے چھوٹے 14 سال کے بچے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا جو خلیفہ ہے وہ حق کا خلیفہ ہے. انسان چھیننے پر آئے تو گاندھی سے پوچھو, وہ گاندھی جو گاندھی آپ کے ہی گجرات کا تھا, اس نے کہا میں نے پورے جسم سے کپڑے ہٹا دیے, میں نے پورا گھر چھوڑ دیا, میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. سوال کیا گیا کیوں تم نے کھانے کو چھوڑ دیا, کیوں تم نے کپڑے کو چھوڑ دیا, کیوں تم نے اپنے مکان کو چھوڑ دیا؟ تو محترم حاضرین کہنے والے انسان نے کہا کہ ستانے والا میرا دشمن ستائے گا تو گھر کو لے کر ستائے گا, ستانے والا میرا دشمن ستائے گا تو کھانے کو لے کر ستائے گا. اگر میرا دشمن ستانے پر آئے تو کپڑے کو لے کر ستائے گا, تو میں اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے, ہر تکلیف سے گزر جانے کے لیے, میں اپنے ملک کے لیے مر مٹ جانے کے لیے میں اپنے گھر کو ترک کر رہا ہوں, میں اپنے کھانے کو ترک کر رہا ہوں, میں اپنے کپڑے کو ترک کر رہا ہوں. مقصد ملک تھا. یہاں مہدی موعود نے کہا کھانے کی تکلیف, کھانے کو چھوڑ دو, توکل اللہ کی ذات پر رکھو, جان خدا کی ہے. خدا کہتا ہے جب بھی چاہے میرے نام پر جائے, کسی اور کے نام پہ نہ جائے. تو محترم حاضرین یہ تعلیمات دینے والی ذات حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی انسان کو دنیا کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایمان کو پیش کرنا سکھانے والی ذات حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی. تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو امیر بنایا. امیر کون سا؟ تبلیغی جماعت کا. تو محترم حاضرین امیر کون سا؟ اہل حدیث کی جماعت کا. تب کس کی جماعت کا؟ تو حجۃ الوداع کا موقع ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر کسی کو امیر بنایا گیا، اب امیر کی مثال بھی دی، اگر اس امیر کا سر مکھی کے سر جتنا ہو، مکھی کا سر جتنا ہونا عیب دار، کوئی انسان بڑا ہے، دکھنے میں ہٹا کٹا ہے، سر اتنا سا ہے، تو محترم حاضرین ایک عجیب سا مذاق اس کا ہوگا، کیوں؟ سر چھوٹا ہے، تو اس کی کون مانے گا، کون سنے گا؟ جب اسے دیکھیں گے تو ایک مذاق سوجنے لگے گا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے سروں پر اگر مکھی کے سر جتنے والا سر والا امیر بن جائے تو تم اس کی بھی ماننا۔ ٹھیک ہے، صحابہ سن لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے مان لیے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات میں ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا، امیر بنایا ایک قبیلے کا۔ اب وہاں ہوا کیا، جو امیر تھے انہوں نے کہا، لوگوں کو جمایا، اکٹھا کیا، آپ کی طرح اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا امیر نہیں ہوں؟ تو محترم حاضرین سب نے اکٹھا ہو کر کہا ہاں آپ ہمارے امیر ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا امیر ہوں؟ تو پھر تمام نے اکٹھا ہو کر کہا کہ ہاں آپ میرے امیر ہیں۔ تو محترم حاضرین ایسی صورت میں انہوں نے کہا میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے، تو تمام صحابہ نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار، وہ جو جماعت تھی اتنے لوگ۔ اب انہوں نے ان سے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، جاؤ، جانے کے بعد لکڑیاں اکٹھا کر کے لاؤ۔ اب وہ تمام کے تمام گئے، لکڑیاں اکٹھا کر کے لائے۔ انہوں نے کیا کہا، اب لکڑیوں میں آگ لگاؤ۔ کس کے زمانے میں؟ رسول اللہ کے زمانے میں۔ ہو کیا رہا ہے، اب اس سے منع کون کریں گے، کیا آگے ہوگا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ، رسول اللہ سامنے سے مراد اس وقت میں ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہاں وہ صحابہ اس آگ کو جلاتے ہیں، اکٹھا ڈھیر کیا ہوا تھا لکڑیوں کا، پورے کو آگ لگ گئی۔ تو ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو دور سے ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا پورے کے پورے اکٹھا ہو جاؤ اور اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں، جو میں کہوں گا وہ تمہیں ماننا فرض ہے۔ تو محترم حاضرین وہ جو لڑکا تھا وہ سامنے آیا، امیر سے کہنے لگتا ہے آپ امیر تو ہیں، ماننا تو ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر آپ کی بات غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کود جاؤ۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے رسول اللہ کے پاس جائیں، ہم کافر تھے، ہم نے ایمان کے دامن کو اپنایا، اسے پکڑا، رسول اللہ کے صدقے میں ہم نے ایمان کو حاصل کیا۔ ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم رسول اللہ سے پوچھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس بات میں ان کے حکم پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے جس انسان کو امیر بنایا ہوا تھا اس انسان نے ہمیں کہا کہ آگ اکٹھا کرو، ہم نے آگ اکٹھا کی، اس نے کہا کہ ہمیں کود جاؤ، کیا ہم اس کے حکم کے پابند ہیں؟ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں محترم حاضرین، اس کے بعد کی ہر بات حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ ہم نے مہدی موعود کو مانا ہے تو دل لگی نہیں ہے، دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے خون کو دنیا کے سامنے دیتے ہوئے ہمیں مضبوط کر دیا کہ یہ جو ہمارا خون ہے دھوکے کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہمارا خون ہے یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا گھر چھوڑ دینا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا مصیبتوں کو اٹھا لینا یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری اولاد کو کٹا دینا مہدی کے موعود کے نام پر یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے امیر کی بات مانتے ہو یا تم اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہو اس وقت تک مانو جب تک کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اگر اس میں معاصی آ گئی، نافرمانی آ گئی، گناہ آ گیا تو ایسی صورت میں تم کو میں یہ حکم دیتا ہوں نہ اپنے امیر کی مانو نہ اپنے ماں باپ کی مانو۔ تو محترم حاضرین یہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا میں تمہیں ایک نہ بات بتاؤں جس کو تم دیکھو کہ میں جو میرا حال، میری جو زندگی گزر رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق ہے تو مجھے اپناؤ، اگر نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ تو محترم حاضرین یہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیغام دیا، تو کس چیز کا پیغام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا پیغام دیا۔ تو محترم حاضرین وہ چلنے والا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا عمل کیا ہوگا؟ تو یہاں قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ
जो फला तकू फी मिरियतिन मिन इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। ये जो हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम है, इनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दिया कि एक हस्ती आने वाली है दुनिया के अंदर। अब हस्ती आई दुनिया में, आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद बनाया। किसे पाबंद बनाया? हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को पाबंद बनाया। क्या पाबंद बनाया? ये देखो जो मैंने अर्ज किया आपके सामने, माँ बाप ने अगर गुनाह की बात कही तो बच्चों को कहा गया कि माँ बाप की फरमाबरदारी उस गुनाह के हुक्म में ना करो। अब माँ बाप हैं तो मोहतरम हाजिरीन, खुदा ने कुरान मजीद में कहा उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा। आज इंसान ने एक हाथ में दुनिया पकड़ी, दूसरे हाथ से माँ बाप को छोड़ दिया। खुदा का हुक्म है किसमें? कुरान मजीद में, उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा। माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो जरूरत औलाद की ज्यादा होती है। अब औलाद चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्यों? खुदा ने औलाद उनको दी हुई है तो वहां अल्लाह ताला उस पैदा होने वाले बच्चे को यह कह रहा है कि माँ बाप का फरमाबरदार बन। अब दुनिया जूं जूं बढ़ती हुई जाती है उसे नाफरमान बनाती हुई जाती है। तो अब यहाँ कुरान मजीद में कहा गया उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा। माँ बाप के बारे में बच्चों को कहा गया कि उनके सामने उफ तक न करना। अब बच्चे हैं कि उनको एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया। क्या किया? उन्होंने बड़ा कमाल किया हुआ था अपनी हयात में। रसूलुल्लाह की जिंदगी में सिर्फ एक हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सिर्फ एक ही हज। तो मोहतरम हाजिरीन, पहला भी वही, आखिरी भी वही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने भी हज किया। हज किया तो हाल क्या था? माँ को टोकरे में रख लिया था। माँ को टोकरे में रख लिया था तो मोहतरम हाजिरीन, माँ पेशाब भी कर देती थी, नजासत भी कर देती थी। मोहतरम हाजिरीन, कपड़े गंदे भी हो जाते थे, साथ में ये भी उस तकलीफ में मुलविस होते, उस गंदगी में मुलविस होते, उस बदबू में मुलविस होते। तो जब हज मुकम्मल हुआ, रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, टोकरा तो माँ का रख कर आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया? क्यों? इस वजह से कि मैंने अपनी माँ को, उसकी हालत ना पेशाब रुकता था ना पाखाना रुकता था, मैंने इन हालतों में माँ का वो फरीजा अंजाम दिया है जिसको देने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हुआ है। तो मोहतरम हाजिरीन, यहाँ सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पेट में थे 4 महीने की मुद्दत में, जब तुम्हारे जिस्म में, जो तुम्हारा जिस्म माँ के पेट में था, उसमें जब जान पड़ी तो मोहतरम हाजिरीन, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, उस जान के वक्त तुमने जो 1 लाख जोर से अपनी माँ के पेट में मार दिया था, उस पेट के दर्द की जो तकलीफ थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से इरशाद फरमाया उफ़्फ़िल लकुमा। तब इंसान माँ के भी सामने, बाप के भी सामने एक उम्र के बाद उफ नहीं कर रहा है तो बात अलग। अब माँ बाप को कहा कि तुमको चाहिए कि इसको शिर्क की, कुफ्र की कोई ऐसी बात ना कहो जिसकी वजह से वो करके तुम्हारा भी नाफरमान, खुदा का भी नाफरमान बन जाए। तो यहाँ माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने पाबंद बनाया कि अपने बच्चे को ऐसे काम न दो जिसकी वजह से वो काफिर बन जाए। अब बच्चे को ये कहा कि जब माँ बाप तुम्हें कोई ऐसा काम कह दे जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो तो तुम वहां पर माँ बाप की नाफरमानी कर दो। क्यों? यहाँ पाबंद उफ न करने का बनाया। जब खुदा और रसूल की बात आई तो माँ बाप को भी छोड़ देने का हुक्म दिया गया। तो मोहतरम हाजिरीन, यहाँ खलीफे की बात आई तो खलीफे को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से पाबंद बनाकर दुनिया के सामने भेजा। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद बताया और बनाकर काम दिखाया कि मेहदी आएंगे, जरूरत क्या होगी, मेहदी आएंगे, काम क्या होगा, मेहदी से मकसद क्या होगा। दुनिया आज पैसे हलाल तरीके से भी कमा रही है, हराम तरीके से भी कमा रही है, जायज तरीके से भी कमा रही है, नाजायज तरीके से भी कमा रही है, खुद के भाई का दबाकर भी खा रही है, पड़ोस का भी दबाकर खा रही है, फिर भी अपने आप को मुसलमान
کہہ رہی ہے تو محترم حاضرین کیا خدا چپ بیٹھا ہوا ہے جو انسان کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مسلمان تو تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا جب میں مبعوث ہوا، جب میں دنیا میں آیا تو صرف 40 لوگ یا کچھ ایسے مجذوب تھے جن میں دین باقی تھا۔ اب دین کیا محترم حاضرین آپ کو معلوم، میں عرض تو کروں گا آپ کی خدمت میں، انسان کو آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو غسل نہیں آتا ہے ہاں؟ اب غسل سے مراد کیا؟ ہم گئے حمام میں، غسل خانے میں پانی ڈال کر آ گئے، ہو گیا۔ اب کئی ایک ہے نماز کا طریقہ آج بھی نہیں معلوم ہے، کئی ایک ہے محترم حاضرین چپل پہننے کا طریقہ آج بھی نہیں معلوم۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ انسان جس نے ابھی نہ چلنا سیکھا، جس نے نہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھے، اب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کر رہا ہے، تو محترم حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اب کیا مقصد بیان کیا؟ مقصد یہ بیان کیا کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ آئے گا انسانوں میں جنون پیدا کر دے گا۔ اب جنون کیسا؟ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کر دے گا، انسانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی طلب کو پیدا کر دے گا، ان کے اندر تڑپ کو پیدا کر دے گا۔ تو حضرت خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام آئے تو محترم حاضرین حضرت بندگی میاں شاہ نعمت میں خراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ اذان کی آواز کو سن کر آئے۔ اب سن کر آئے تو محترم حاضرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ، ہیں تو مسلمان، آپ نے قتل کر دیا ہے، مسلمان نے دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان پر یہ شریعت حکم لاگو کرتی ہے کہ کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس انسان کو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں مہدی موعود کی خدمت میں آنے والے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ آئے آپ کی خدمت میں، بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مہدی موعود علیہ السلام ان کے چہرے معلّہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے مقدسہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا بھائی نعمت پہلے جاؤ، جہاں جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کر کے واپس آنا۔ یہاں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت آپ کا دل کس پر آیا ہوا ہے؟ مہدی موعود پر آیا ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ گئے فلاں انسان کے پاس جس کے ذریعے سے آپ کو اپنے آپ کو یا تو معاف کروا لینا تھا یا تو قتل کے بدلے میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دینا تھا۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں، بدل رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مہدی موعود کی خدمت میں آئے گا، آنے کے بعد اس کا احسان ترقی پر رہے گا، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان اپنے آپ کو بدلتا رہے گا۔ محبت کس سے پیدا ہوئی؟ مہدی موعود علیہ السلام سے۔ ذریعہ کون بنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ذریعہ ہے بندوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے۔ تو محترم حاضرین یہاں ایک حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ایسے کئی دیگر صحابہ ہیں جن کو کمانا بھی آتا تھا، جن کو جمانا بھی آتا تھا، جن کو گھر بسانا بھی آتا تھا۔ محترم حاضرین زندگیاں گزار رہے تھے مگر تنگ آ گئے تھے کہ سکون کہاں ملے گا۔ سکون کی گولی آج تک کسی ڈاکٹر نے بنائی نہیں، ورنہ بنا دی ہوتی تو میں بھی خرید لیتا، آپ بھی خرید لیتے، مگر خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، سکون میرے پاس ہے، اطمینان میرے پاس ہے۔ تو یہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا تو آپ کے سامنے آنے والے مالدار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، ہر طرح کا انسان آ رہا ہے۔ تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، سچ بیان کرنے والے نے بیان کر دیا کہ وہ جو سید محمد جیون پوری جن کو مہدی موعود کہا جاتا ہے، ہر کوئی ان کے پاس جاتا تو ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اب دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہستی جب دنیا میں آئے گی تو اس ہستی کا کام ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ دنیا کے اندر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی چاہ ہے اس کو پیدا کر دے گی۔ تو محترم حاضرین یہ جو کتابیں لکھنے والے، بیان کرنے والے، انہوں نے اپنا ذہن جو مہدی موعود کے خلاف پیش کیا، مہدی موعود علیہ
अलैहिस्सलाम के मानने वालों के खिलाफ पेश किया, तो तारीख में आज भी इनकी किताबें बिकती हैं बाजार में। उठाओ, एक पिक्चर की तरह बना दिया गया कि मेहदी वहां आएंगे, मेहदी यहाँ रुकेंगे, मेहदी यहाँ जंग करेंगे, मेहदी का काम यह है कि गरीब मुसलमानों को मदद की जाए, मेहदी का काम यह है कि काफिरों को और मुशरिकों को मार दिया जाए। ये एक अजीब किस्म का एक खाका मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की जात को रखकर दुनिया के सामने पेश किया गया। अब कहा जाएगा कि तुम्हारे मेहदी आए, तो मोहतरम हाज़रीन, ज़लज़ला कहाँ आया? तो हिंदुस्तान की तारीख कभी उठाओ, उस तारीख हिंदुस्तान में जब मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम आए, हिंदुस्तान की आबादी 11 करोड़ की थी। इसे भी ज़हन में रखो, हिंदुस्तान की आबादी आज 150 करोड़ पार है, मेहदी मऊद के जमाने में 11 करोड़ की थी। तो तारीख में लिखा गया कि मेहदी मऊद जब आए, आकर चले जाने के बाद हदीस में यह कहा गया कि मेहदी के वक्त में एक जलजला होगा, दुनिया ने उससे पहले ऐसा जलजला न देखा होगा न बाद में देखेगी। अब लिखने वाले ने लिख दिया, हमारा ईमान जलजले पर नहीं है, मेहदी मऊद की जात पर है। तो मोहतरम हाज़रीन, अब उस जात को बिगाड़ कर दुनिया के सामने पेश किया गया। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के नाम को खराब कर दिया गया इस वजह से कि सामने वाला कोई मेहदी मऊद की तस्दीक उनके अमल को देखकर, उनकी बातचीत को देखकर, उनकी जिंदगी गुजारने के ढंग को देखकर लाए, तो उसे ही बिगाड़ कर दुनिया के सामने पेश किया गया। तो आज भी जो किताबें हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनके खिलाफ में लिखी गई, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा और मेहदवियों के खिलाफ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि सैयद मोहम्मद जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने तौबा कर ली थी। मानेंगे आप? हाँ, आप मानो या ना मानो वो बात अलग है। देखो, मानना नहीं मानना यकीन पर होता है। किसी ने लाकर छुरी गले पर रख दी, कह दिया कि बोल अब मानता है या नहीं मानता, तो मोहतरम हाज़रीन, फैसला छुरी पर होगा। अब जो साहिब ईमान होगा वो कहेगा कि काट दे। साहिब ईमान का एटीट्यूड अलग, उसकी सोच अलग, उसकी फिक्र अलग, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो मोहतरम हाज़रीन, वो मामूली रंगरेज के बच्चे, अम्मी ने कहा कि ऐसे ही आ गए, क्योंकि आप बड़ी मुक़द्दस जमीन के हैं। इस जमीन ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा तारीख इसी जमीन गुजरात की हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। कौन कहता है हजरत शाह नियामत को पकड़ कर ले जा रहे हैं? कौन? बादशाह के सिपाही, आज की पुलिस, उस जमाने के सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं। क्यों? कसूर क्या था? चोरी नहीं की थी। कसूर क्या था? डाका नहीं डाला था। कसूर क्या था? किसी का माल नहीं लूटा था। कसूर क्या था? किसी का चुराया नहीं था। कसूर क्या था? किसी को मारा नहीं था। कसूर क्या था? किसी को बदनाम नहीं किया था। कसूर क्या था? किसी का घर लूट लिया नहीं था। कसूर था इतना कि हजरत मेहदी मऊद की तस्दीक की हुई थी। तो हजरत शाह नियामत को पकड़ कर ले जा रहे हैं। अब ले जाते शोर शराबा शुरू हुआ कि यह मेहदी का खलीफा है। जमीन कौन सी है? अहमदाबाद की है। कहां का वाक़िया है? सरजमीन गुजरात का वाक़िया है। तो मोहतरम हाज़रीन, हम देखो, जमीन का असर होता है। एक वाक़िए के बाद उसे अर्ज करूंगा, सुनो। एक लड़का अपनी माँ को बड़ी खिदमत करता था, सर पर लेकर जा रहा था। माँ की खिदमत बड़ी करता था, बड़ी खिदमत, सर पर माँ को लेकर जा रहा है। जाते जाते हुआ क्या, एक मकाम पर पहुंचा, गुस्सा आया, टोकरे के साथ माँ को नीचे पटक दिया। कहा कि कैसी बूढ़ी है, मेरे सर पर सवार हो गई है, सारे दिन की तकलीफ देती है। किस पर गुस्सा उतार रहा है? वो मजबूर माँ जो न चल फिर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, उस माँ पर गुस्सा निकला। थोड़ी देर के बाद उसी माँ का उठाया टोकरा, सर पर रख लिया, गया। थोड़ी दूर निकला तो वहां कहने लगा, अम्मी मैंने तुम्हारी बेअदबी कर दी, अम्मी मैंने गुस्ताखी कर दी, अम्मी मैंने तुम्हें अपने अल्फाज से तकलीफ पहुंचाई। तो माँ जब इसने गुस्सा किया था तब भी मुस्कुराई थी, जब यहां इसने मन्नत समाजत की, माफी मांगी, तब भी मुस्कुराई। तो बेटे ने पूछा, आखिर अम्मा क्या वजह है कि उस वक्त भी जब मैंने गुस्सा किया तब भी मुस्कुराया, अब जब मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं तब भी मुस्कुरा रही है? तो माँ ने कहा, बेटे यहां तेरा कसूर नहीं, उस मिट्टी का कसूर है जहां तुझे गुस्सा आया था, उस जमीन का कसूर है जहां तुझे गुस्सा आया था, उस जमीन का कसूर है जहां तेरे अंदर नाफरमानी पैदा हो गई थी। तो अब ये जो जमीन है, ये जमीन शाह नेमत को ले जाया जा रहा है, गुजरात की जमीन,
شاہ نعمت کو لے جایا جا رہا ہے. وہ جو گڑبڑ تھی، سنائی آواز حضرت بندگی میاں سید علی سن رہے ہیں. کون؟ مہدی موعود کے فرزند. کس بات کو؟ کہ یہاں خلیفہ ملا ہوا ہے، خلیفہ ملا ہوا ہے. تو محترم حاضرین، حضرت بندگی میاں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. آپ نے دریافت فرمایا ان کو لے کہاں جا رہے ہو؟ تو ان آنے والوں نے، پکڑ کر لے جانے والوں نے کہا کہ یہ مہدی کا خلیفہ ہے، مہدی کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خلیفے کو پکڑ کر لے کر جائیں، بادشاہ کے سامنے پیش کریں اور اسے جو حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے. تو محترم حاضرین، حضرت علی نے کہا خلیفہ چاہیے یا بیٹا چاہیے؟ یہ زمین کون سی جس زمین پر گواہیاں دی جا رہی ہیں؟ اس زمین پر ناز نہیں ہوگا. ہمارے ابا نے 2 ایکڑ کھیت لے لیا تو بیٹا ناز سے اچھلتا رہے گا. یہاں ہمارے بڑوں نے اپنے خون کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے دیا. دنیا، پوری دنیا کو. آپ یہ مت، آج دیکھو دنیا مٹھی میں ہے یا نہیں ہے. مودی تو کہتا ہے دنیا مٹھی میں ہے. مودی کا چھوڑو، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ اس موبائل میں خراسان ڈالو، جس میں کہا جاتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام خراسان کی طرف سے نکلیں گے. تو محترم حاضرین، گوگل میں سرچ کرو خراسان، آج بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے مہدی جب گزرے گا، کالی جھنڈیاں ہوگی، تو جب تم سنو کہ مہدی گزر رہا ہے، مہدی کی شان الگ، مہدی کا مقام الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہر ایک کے گھر کو 70 مرتبہ جاتا، انہیں دین کی دعوت دیتا، خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتا، تو لوگ غصے میں آ کر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیتے تھے. مگر سن لو، کھلے کانوں سے، کھلی آنکھوں سے سن لو کہ مہدی آئے گا، پکارتا ہوا جائے گا. جو آنکھیں کھلی رکھ کر، سوئے بغیر، بیدار رہ کر انتظار کرے گا وہ اس کی تصدیق میں آئے گا. جو سو گیا وہ رہ جائے گا. تو محترم حاضرین، وہ زمانہ تھا. آئے مہدی موعود علیہ السلام، جو منتظر بیٹھے ہوئے تھے شاہ نعمت جیسے، ان کو انتظار تھا کہ ہمارا ایمان جو خدا پر ہے، ہم اس خدا کا دیدار کریں تو کریں کس سے؟ تو وہ خلیفہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دیدار کرایا. تو اب جب ان پر ایمان لایا تو محترم حاضرین، کہیں مہدی موعود علیہ السلام کی محبت میں انسان کو جان کا تقاضا تھا، جان دینی پڑی. کہیں مال کا تقاضا تھا، مال دینا پڑا. ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو مہدویوں کے درمیان باقی نہیں رکھا اور دنیا کو یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم ڈر گئے، بادشاہ سے ڈر گئے، ہم غیر مہدوی سے ڈر گئے، ہم دنیا سے ڈر گئے، ہم سعودی عرب کمانے گئے، شیخ کو ڈر گئے. شیخ کا کیا ہے؟ عربی ہمارا بچہ بھی بولے گا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں، گوگل میں سرچ کرو خراسان، کو نہیں ملے گا. ملے گا. اب اسی گوگل میں، اسی موبائل میں جو دنیا میں مٹھی میں ہم نے دنیا کی ہوئی ہے، اس میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کئی بیان کرنے والے ملیں گے. حضرت مہدی موعود کون؟ جن کو ہم سید محمد جیون پوری کہہ رہے ہیں، ان کے تعلق سے نہیں. وہ مہدی جن کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان کی نظر میں وہ بیان کر رہے ہیں. مگر کسی ایک کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، آئیں گے کیوں، آنے کی ضرورت کیا ہے. جو فلسطین میں مار دیا جا رہا ہے وہاں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو یہی گجرات گواہ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی جو دنیا کے سامنے گزاری، اس زندگی کے اندر محترم حاضرین حالات کبھی خراب ہوئے، کبھی بدتر ہوئے، کبھی بہتر ہوئے، کبھی بگڑ گئے، کبھی عورتوں پر حملہ کیا گیا، کبھی مردوں پر کیا گیا. مگر انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ یہ ایمان ہے، اس کے لٹ جانے سے بہتر ہے کہ تمہاری زندگی لٹ جائے، تمہارا چین خراب ہو جائے، تمہارا گھر چھن جائے. بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھو. تو محترم حاضرین، یہ گجرات کی زمین ساری دنیا کو پیغام دے رہی ہے. تو اس میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے کرم اور رحم ہے کہ اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے لیے یہ زمین چنی ہوئی ہے. تو آپ صاحب فضل بھی ہیں، صاحب کرم بھی ہیں، کیونکہ آپ
جن کے دامنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے آسروں میں، جن کے سایوں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس جھوٹی دنیا کے دھوکے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اس جھوٹی دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، اس کے فریب سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، انہوں نے ایک پیغام دیا، تو ان بچوں کو بتاؤ یہ ہمارے بچے کل کا ہمارا مستقبل ہے۔ ان بچوں کو نہیں معلوم کہ دین ایمان کے لیے انسان کیا کچھ کرنے گزرتا۔ تو محترم حاضرین، جب ان بچوں کو ان کے حالات بتائے جاتے ہیں، ان کے واقعات بتائے جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بتایا جاتا ہے، تو تب اس بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے سچے تھے جنہوں نے اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کی ذات کے لیے، رسول اور اس کی ذات کے لیے، مہدی اور اس کی ذات کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے ہر موڑ پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ ایسا نہیں کہ غریبی آئی بدل گئے، مالداری آئی پلٹ گئے، کچھ اچھا ہوا بگڑ گئے، کچھ برا ہوا پلٹ گئے۔ تو محترم حاضرین، ہر طرح سے انسان نشانہ جب انسانوں کو بنا رہا ہے اور وہ بھی مذہب کی آڑ میں بنا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک تمہارا دشمن زندہ ہے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ تمہارے اندر ایمان باقی رہے گا۔ جب تم سب مل گئے پھر ہے ہی کیا، کچھ ہے آپ کی خدمت میں، روٹی بیٹی کا رستہ آسان ہو گیا، کچھ ہے؟ ہاں، روٹی بیٹی کا رستہ آسان ہو، روٹی بیٹی نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ آتا نہیں تو باقاعدہ آئے گا، آپ تو گجراتی ہیں، گجراتیوں کو تو باقاعدہ آئے گا، سب سے پہلے آ جائے گا۔ روٹی بیٹی نے اتنا ستا کر رکھ دیا انسان کو کہ انسان مجبور ہو کر مذہب کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، کاروبار اور اولاد کو پہلے نمبر پر رکھ دیا۔ یہ حالات ہیں جو انسان پر آتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت سے کسی نے پوچھا آپ کسے بیٹی دیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بیٹی اسے دوں گا جس کے جسم پر کپڑے تو ہوں مگر پھٹے ہوئے ہوں، ان پھٹے ہوئے مقامات پر پائبند لگے ہوں اور صاحب ایمان ہو۔ اب ایمان نہیں، خالی گھڑا، مالدار ہے، کچھ بھی آتا، نہ سلام آتا، مالدار ہے، نہ کپڑے پہننا آتا، نہ سونا آتا، نہ کھانا آتا، نہ پہننا آتا، نہ نماز پڑھنی آتی، نہ دل میں ایمان ہے، اچھے طریقے سے رشوت لے گا، اچھے طریقے سے جھوٹ بولے گا، اچھے طریقے سے چرا لے گا۔ اب یہ بہتر ہے یہ ایک غریب، ایک مجبور جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ یہ تو حضرت شاہ نعمت نے دکھایا۔ اب حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح، بیٹے کا نکاح آیا، شاہ نظام وقت کے بادشاہ۔ اب محترم حاضرین، وقت کا بادشاہ ایسی صورت میں مال چھوڑ کر بھی آ گیا، سلطنت ٹھکرا کر بھی آ گیا، خود کے بیٹے کا نکاح آیا تو محترم حاضرین، آپ کے ماننے والے آپ ہی کے دائرے میں ہیں، ان آپ ہی کے دائرے میں رہنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ آج نکاح ہے، مغرب کا وقت ہے، چراغ روشن ہے، صحابہ وہ جو ہیں ساتھ میں، جو فقراء ساتھ میں ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ آج معمول کے خلاف میں جھوپڑے میں یہ چراغ کیسا جلا ہے۔ تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے بیٹے کا نکاح ہے۔ تو محترم حاضرین، روٹی اور بیٹی کا جو مسئلہ ہے، انسان اس میں، اس فتنے میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ سودا کر دیتا ہے۔ تو یہاں دشمنی جو صرف ہوتی ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، ایمان والے سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ تو یہی چیزیں انسان کو محفوظ، دیکھو کتنے ایسے انسان ہوں گے ان کو ان کے دادا کی خبر نہیں معلوم ہوگی، ان کے پردادا کی نہیں معلوم ہوگی، کئی ایک تو ہوں گے ان کے ابا کی خبر ان کو نہیں معلوم ہوگی۔ آج سے 600 سال کا عرصہ بچایا کس نے ہوگا، رکھا کس نے ہوگا، جبکہ دنیا میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ آپ کی زیادہ ہے۔ مٹانے والا کب کا مٹا چکا ہوتا، ختم کرنے والا کب کا ختم کر چکا ہوتا، مگر خدا کی ذات نے اس کو باقی رکھا، دنیا کو دکھا رہا ہے، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، آج بھی وہ انسان پریشان ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، جب وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تحقیق کرتے کرتے آئیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا روزہ کہاں ہے۔ اب روزے سے بات شروع ہوگی کہ زندگی کیسی تھی، حیات کیسی تھی، مقامات کیا تھے، حالات کیا تھے۔ تو محترم حاضرین، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس ایک فکر آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، ایک مقام جس میں آپ رہ رہے ہیں،
ایک وہ صوبہ جس میں آپ رہے ہیں، اس صوبے نے دنیا کو، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک تارے کی طرح، ستارے کی طرح چمکتے ہوئے، جو اندھیری رات میں ستارہ ہوتا ہے اس کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا. تو تاریخ پلٹ کر آتی ہے کہاں؟ گجرات کو. حضرت مہدی موعود کے حالات دیکھتی ہے، ان کے صحابہ کو دیکھتی ہے، ان کی سچائیوں کو، ان کی زندگیوں کو دیکھتی ہے، تو ان کے خلفاء نظر آئیں گے، اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے خلیفۃ اللہ مہدی موعود نظر آئیں گے. تو محترم حاضرین، آپ کے ذریعے سے دنیا کو ایک پیغام مل رہا ہے. تو یہ جو اٹھنے والی باتیں، فتنے، علماء، فلاں فلاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آج کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس اپنے آپ کو ایک یقین کے ساتھ رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، جو یقین آپ کو دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں مجھے یہاں تک منتظمین کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں آنے کا موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، منتظمین کا بھی، بالخصوص مرشد کا بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ حضرات سے، محترم خواتین سے یہ عرض کروں گا کہ دنیا لفظ مہدی پر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. پوری دنیا، سعودی عرب کا شیخ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، سعودی عرب کا شیخ بھی. تو محترم، دنیا کون اٹینشن میں آ جاتے ہیں. لفظ مہدی ایسا ہے، پوری دنیا کا اٹینشن لیے. آج بھی پوری دنیا کا، کہیں آپ 4 لوگوں میں کھڑے ہو کر کو دیرے والے مہدوی، پورے کا پورا اٹینشن آپ کی طرف. تو محترم حضرت، چھوٹا نام نہیں ہے، اسے فائٹ بھی بڑی دینی پڑے گی. ایسا نہیں کہ مار لگتے ہی گھر میں بیٹھ گئے، نہیں، انہوں نے سر دے دیے، مال دے دیا، دولت دے دی، اولاد دے دی، ہمیں دھکا کھا نہیں رہے ہیں. تو محترم حاضرین، خیام مہدی موعود کو جا کر تو بتائے کہ آقا آپ کے نام پر ہم نے دھکا کھایا، مار کھا لیا، تماشا کھا لیا. وہاں جا کر ہم شان کریں گے. اب شان ہی کا موقع نہیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، تو افسوس کا مقام ہے. تو اسی وجہ سے حالات جیسے بھی آئیں، ایمان اپنے مقام پر مضبوط رہے، صحیح رہے. حالات صبح میں رہیں گے، شام میں نکل جائیں گے، شام میں آئیں گے، صبح میں نکل جائیں گے. ایمان جانے کے بعد پھر ریٹرن کا کام نہیں، مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو، یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کے صدقے میں یہاں کی جو زندگیاں بزرگوں کی گزری ہوئی ہیں ان کو نظروں میں رکھ کر، مجھے کسی اور کو دیکھ کر نہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم دنیا میں کس کو دیکھ کر جئیں، تو حضرت علی نے مختصراً ارشاد فرمایا، جو ایمان پر زندہ رہ کر ایمان ہی پر مرے ان کو دیکھ کر جیو، نہ کہ جو تمہارے زمانے میں زندہ ہیں ان کو تو دیکھ کر مت جیو، کیونکہ جی تو ایمان پر رہا ہے، اگر کفر پر مر گیا تو کرو گے کیا. تو بہتر کیا ہے، جو ہم سے بڑے، ہمارے پہلے ایمان سے گزرے ہیں، انہی کو دیکھ کر چلو. دوسروں سے اٹھتے رہ گئے، 70 اٹھیں گے. تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مہدی موعود علیہ السلام کے لیے ایک صاحب ایمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، یہ تھے حضرت پیر و مرشد سید شاہ نصیر الدین نظامی صاحب قبلہ دامت فیوزہم. اب آپ کے سامنے ایسے مقرر کو پیش کر رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے علمی گھرانے سے ہے. آپ حضرت سید شاہ نور محمد تشریف اللہ صاحب قبلہ دامت فیوزہم، جو امریکہ سے آئے ہیں، اس مقدس آئے تھے گجرات، مگر اس مقدس جلسے میں بھی آپ نے شرکت کی. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حضرت سید شاہ نور محمد تشریف اللہ صاحب قبلہ دامت فیوزہم. السلام علیکم. آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں، ہم پیر و مرشد. یہی کہنا تھا مختصر کہ امریکہ سے ہم ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں. خیر مقدم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ امریکہ سے تو آتے جاتے بہت ہیں، مگر آپ کا خیر مقدم اس لیے کیا جا رہا ہے